بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ مانسہرہ سے تو آپ کا تعلق ہے ہی ہے، لیکن آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی اور کن حالات میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور کیسے آپ آگے بڑھے، تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کا بھی ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کسانہ صاحب. جس طرح آپ نے پوچھا کہ میرا تعلق مانسہرہ سے آگے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جالگری نام. میری پیدائش وہاں ہوئی اور اسکول سرٹیفکیٹ کے مطابق میری ایج ہے پیدائش جو 1952 کی ہے، اور پرائمری میں نے وہیں سے پاس کی. اس کے بعد ہائی اسکول بٹل. اچھا بٹل میں؟ جی ہاں، ہائی اسکول بٹل. وہاں سے تقریباً کچھ 6 کلومیٹر بنتا ہے، 6-7 کلومیٹر. وہاں سے میں نے میٹرک پاس کی 1969 میں، اور یہ اس وقت صرف پیدل تھا، پیدل میں جاتا تھا آتا تھا. وہ اتنے کلومیٹرز آپ پیدل جاتے؟ جی پیدل ہی تھا، کوئی سڑک نہیں تھی. اور جلگلی بھی ایک پہاڑی پر واقع ہے، تقریباً 5,500 کی ہائٹ ہوگی. تو اس وقت اس پورے ایریے میں جس کو کونش کہتے ہیں، 3-4 یونین کونسلیں، صرف ایک ہائی اسکول ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں نے مانسہرہ انٹرمیڈیٹ کالج تھا، وہاں پر میں نے اس میں داخلہ لیا اور 71 میں انٹرمیڈیٹ کیے ایف اے. اور اس کے بعد پھر ایبٹ آباد میں پوسٹ ڈگری کالج ہوتا تھا، اور اس میں نے داخلہ لیا 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا. تو 4th ایئر میں پڑھ ہی رہا تھا، ایگزام نہیں دیا تھا کہ میں انگلینڈ چلا گیا. میرے بڑے بھائی صاحب وہاں رہتے تھے اور انہوں نے سپانسر کیا. وہاں میں نے MBA میں ایڈمیشن لی تھی، اور 75 میں یو کے چلا گیا تھا. اور 75 سے 79 تک میں وہاں رہا. 2 سال میں وہاں اسٹڈی کرتا رہا MBA میں. A لیول پہلے تو چونکہ کرنا تھا. تو اس کے بعد میں واپس آیا 1979 میں. تو یہاں ان دنوں لوکل کونسل کے الیکشن شروع تھے. تو وہاں اپنے گاؤں میں، چونکہ ہمارے وہاں جو گاؤں اسکیٹرڈ آبادی ہے، کوئی اکٹھی نہیں، تو وہاں جامع مسجد تھی، اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور گاؤں کے لوگ بھی. ان دنوں الیکشن کی بات ہو رہی تھی. تو سب نے مشاورت کی کہ گاؤں کا جو یونین کونسل کا ممبر ہوتا ہے وہ بلا مقابلہ کیا جائے. کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں سارے ایک ہی برادری بھی ہے اور سارے ایک قسم کے لوگ ہیں. تو سب نے اتفاق کر لیا. ہمارے وہاں جو خطیب تھے مولانا عبدالحی صاحب، تو اس پر اتفاق کر دیا. تو اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ اب ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے کیا کیا جائے. ڈسٹرکٹ کونسل تقریباً اس وقت 2.5 یونین کونسل پر مشتمل حلقہ ہوتا تھا. تو اس کے لیے پھر یہ بات ہو ہی رہی تھی. اسی دن جمعے کا دن تھا مسجد میں. تو ہمارے وہاں کے جو لوگ تھے، جو مصر جس کو کہتے ہیں بڑے تھے، تو انہوں نے یعنی یہ مشورہ، انہوں نے کہا حاجی اسماعیل صاحب مرحوم میرے بڑے بھائی ہوتے تھے. تو حاجی اسماعیل صاحب کا بھائی ہے، یوسف نام ہے، جو انگلینڈ سے آیا ہے، تو وہ اگر یہ الیکشن لڑے تو بس ٹھیک ہے جی، ہم ان کا ساتھ دیں گے. جی ہاں. تو حاجی صاحب نے تو بالکل پہلے اتفاق ہی نہیں کیا، لیکن پھر اس میں بعد میں حاجی صاحب کو سب، چونکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے یعنی قرآن حدیث کے حوالے سے بات کی. تو حاجی صاحب مذہبی ذہن کے شخصیت ہے، بالکل قائل ہو گئے. اور انہوں نے پھر 2-3 شرائط رکھ کر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر سب حلقے سے پوچھا جائے، یہ گاؤں کی بات نہیں ہے، سب سے پوچھا جائے. تو پھر سب سے پوچھا بٹل میں جا کر، مرکزی مقام چونکہ بٹل تھا. وہاں تیسرے دن وہاں ایک میٹنگ ہوئی، اور مختلف گاؤں سے لوگ آئے، کوئی 60-70 جو سرکردہ قسم کے لوگ تھے. تو وہاں انہوں نے مشورہ کیا، اور پھر یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، آپ بھی داخلہ کریں. اور ہمارے مقابلے میں وہاں کے ذرا تھوڑے سے جو اپنے آپ کو جاگیردار کہتے تھے یا اس طرح کے وہ لوگ تھے. تو پھر ہم نے اس اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم الیکشن لڑ لیتے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی ہماری اتنا تعارف ہے نہیں ہے. حاجی صاحب کا تعارف تھا. حاجی صاحب سوشل قسم کے شخصیت تھے، کام وغیرہ کرتے تھے. تو اگر جیت کے تو انشاءاللہ یہاں رہیں گے، اگر رہ گئے تو پھر ہم واپس چلے جائیں گے، ہمارا ویزا ہے، انگلینڈ چلے جائیں گے، اپنی تعلیم مکمل کریں گے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں جیت گیا، الیکشن جیت گیا. اور میرے مقابلے میں 2-3 کینڈیڈیٹ تھے، تو وہ اچھے سرکردہ قسم کے لوگ تھے، لیکن وہ رہ گئے. پھر ہم نے چونکہ ایک اسی مقصد کے لیے الیکشن لڑا تھا، خدمت کا، تو الحمدللہ اس وقت سے لے کر پھر میں رہ گیا. پھر انگلینڈ میں 24 سال کے بعد گیا تھا.
جی ہاں، انگلینڈ میں جا ہی نہیں سکا. اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ 84 میں الیکشن ہوا لوکل کونسل کا. پھر وہ الیکشن لڑا، اللہ کی کرم نوازی سے اس میں بھی کامیاب ہوا. پھر 85 میں جو جنرل الیکشن تھے غیر جماعتی بنیاد وہ ضیاء صاحب کے وقت، بالکل بالکل. تو اس میں حصہ لیا صوبائی سیٹ سے. تو صوبائی سیٹ سے حصہ لیا الحمدللہ، اس میں بھی کامیابی ہو گئی. اور پھر اسی طریقے سے آگے 88 کا الیکشن جو تھا اس میں میں رہ گیا تھا جو اس کے بعد ہوا. اور پھر 89 کا ایک اور الیکشن تھا ہمارے حلقے سے ہٹ کر دوسرے ضلع سے، بٹگرام ضلع سے. اس میں ایک ضمنی الیکشن تھا، اس میں بھی میں نے حصہ لیا. جی ہاں، میں نے اچھے ووٹ لیے چونکہ دوسرا ضلع تھا، لیکن گو کہ میں جیت نہیں سکا لیکن ووٹ اچھے لیے الحمدللہ. اور پھر 90 میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑیں. اس وقت میاں ولی الرحمان صاحب تھے ہمارے، جو برادری کے بھی بڑے تھے اور بزرگ شخصیت تھے، MPA بھی تھے اس وقت. اور اسی طریقے سے حاجی صاحب ہمارے، باقی بہت سارے سرکردہ جو لوگ تھے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے دونوں سیٹوں سے الیکشن لڑیں، قومی سے بھی اور صوبائی سے اور آزاد حیثیت سے. تو مجھے IJI کا ٹکٹ ملا تھا، وہ بٹگرام سے ملا تھا. میں نے کہا میں بٹگرام سے نہیں کنٹیسٹ کروں گا، میں اپنے مانسرہ سے. NA 14 ہوتا تھا اس وقت، تو پھر NA 14 اور PK 45 ہوتا تھا، جو دونوں PF 45 دیا. آج کل PK، اس وقت PF. دونوں سے کنٹیسٹ کیا اور اللہ کی کرم نوازی سے دونوں سے جیت گیا. دونوں سے جیتے؟ جی ہاں، دونوں آزاد حیثیت سے. تو پھر جو صوبائی تو چھوڑ دی، یہ قومی اسمبلی سیٹ جی ہاں یہ رکھی. اور اس وقت سے لے کر پھر قومی اسمبلی کا 93 کا الیکشن ہوا، پھر الحمدللہ پھر جیت گئے. پھر 97 کا الیکشن میں پھر دوبارہ مطلب کنٹیسٹ کیا، اس میں بھی کامیابی ہوئی. اور پھر اسی طریقے سے 99 میں تو نواز شریف صاحب کی حکومت ڈیزالو ہو گئی. اور پھر اس کے بعد مارشل لا لگ گئی، مشرف صاحب آ گئے. تو مشرف صاحب نے جو ایک پابندی لگا دی کہ جس کی گریجویشن نہیں ہے تو وہ نہیں کنٹیسٹ کر سکتا. تو میں اس کی زد میں آ گیا. جی ہاں، 2002 میں پھر شاہ جہان صاحب آگے. شاہ جہان اس وقت انگلینڈ میں وہ گئے ہوئے تھے اور وہ پھر وہاں سے آئے اور شاہ جہان نے کنٹیسٹ کیا 2002 میں بھی، اور 2000 میرا خیال 7 تھا تو 2007 میں بھی انہوں نے 2-5 سال مکمل کیے. اور 2013 میں